السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمین، نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ قال اللہ عز وجل: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 78 سے ہے، 70 پر 8 سے کیا ہے آج کی تفسیر، آیت نمبر 78 سے خلاصہ کیا ہے ہو چکا ہے، نیا سبق ہے آج سے، آیت نمبر 78 سے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 70 پر 8 میں کیا بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 70 پر 8 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ، یہود کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی۔ عیسائیوں کے پاس انجیل تھی۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ جب یہود کا عالم جب تورات پڑھتا لوگوں کے سامنے تو کیا کرتا تھا؟ اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ کرتا تھا۔ جیسا کہ قرآن ہے، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں تو آپ کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہود کے جو علماء تھے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے سامنے کیا ہے تورات پڑھ کر سناتے تھے، لیکن کیا ہے تورات میں جو چیزیں تھیں اسے حذف کر کے اپنی طرف سے کیا ہے کئی باتیں کیا اس میں ایڈ کرتے تھے۔ تو تورات میں جو چیزیں نہیں تھیں وہ اپنی طرف سے کیا ہے تورات میں لکھ کر کیا ہے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے۔ لوگ سننے والے کیا سمجھتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، جبکہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ تورات میں یہ بات لکھا تھا کہ جو بھی زنا کرے گا اس کو قتل کریں گے، اس کو رجم کریں گے، قتل کریں گے، یہ کس میں تھا؟ تورات میں۔ لیکن یہود کے علماء نے کیا ہے اس کو نکال دیا، اس لفظ کو نکال دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ قتل کرنے کی جگہ اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کر دی۔ وہ کیا تھی؟ جو بھی زنا کرے گا اسے کیا کریں گے؟ اس کے صورت پہ کیا ہے کالک لگائیں گے، اسے گدھے پہ بٹھا کر کیا ہے گھمائیں گے۔ یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر لی تھی، یہ بات انہوں نے لکھ دیا۔ اور کون سا نکال دیا؟ قتل کرنا وہ نکال دیا۔ جب لوگوں کے سامنے تورات پڑھتے تو ایسا پڑھتے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ جو بھی زنا کرتا ہے تو تورات میں ہی لکھا ہے کہ جو زنا کرے گا اسے کیا کریں گے؟ اس کا صورت کالک سے اس کا صورت کالا کر دیں گے، اسے گدھے میں بٹھا کر کے لوگوں کے سامنے راؤنڈ پھرائیں گے۔ وہ کیا ہے انہوں نے تورات پہ لکھ دیا۔ جب وہ لوگوں کے سامنے تورات پڑھتے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام کون سا تھا؟ کہ تورات میں یہی بات لکھا تھا اصل میں کہ جو زنا کرے گا اس کی سزا قتل ہے۔ یعنی کہ تورات انجیل میں یہود کے علماء، عیسائیوں کے علماء اپنی طرف سے کئی باتیں ایڈ کرتے تھے، ایڈ کر کے کیا ہے لوگوں کو کے سامنے پڑھتے تھے، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہود اور عیسائی کے جو علماء تھے اپنی طرف سے کئی بات کیا ہے اس میں ایڈ کر کر کیا ہے لوگوں کو سامنے پڑھ کر سناتے تھے۔ وہی کیا ہے آیت 78 میں بتایا گیا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ، بے شک ایک ایسی جماعت ہے یہود و نصارہ میں سے، یلؤون السنتہم، السنتہم مطلب زبان، یلؤون مطلب اپنی طرف سے کئی باتیں تورات انجیل میں ایڈ کرنا، اپنی طرف سے کئی باتیں تورات انجیل میں ایڈ کرنا۔ یلؤون السنتہم بالکتاب، وہ جب پڑھتے تورات کو اپنی زبان سے تو کئی باتیں جو ایڈ کیے ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا تورات انجیل میں وہ نہیں پڑھتے تھے، اپنی طرف سے جو ایڈ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے وہ پڑھتے تھے کتاب سے۔ ہاں، تو یہ تورات کا ایک علماء کیا ہے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا تھا تورات، اپنی طرف سے کئی باتیں کیا ہے اس میں تورات میں لکھ کر کیا ہے لوگوں کے سامنے پڑھتا تھا۔ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہی لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، جو بھی یہ سنتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہود کے علماء جب ان کے سامنے تورات پڑھ کر سناتے تو یہود کے جو بھی پبلک ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبکہ یہود کے علماء کیا ہے اپنی طرف سے کیا ہے انجیل میں کئی باتیں انہوں نے ایڈ کر لی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ انجیل میں یہ بات لکھا ہے کہ تورات میں یہ بات لکھا تھا کہ
زنا کرنے والوں کی سزا قتل ہے، لیکن کیا ہے تو یہود کے جو علماء ہیں نا اس کو نکال دیتے ہیں۔ قتل کیا ہے، اس کو کیا ہے کٹ کر کے وہ اپنی طرف سے کیا ایڈ کرتے تھے، جو بھی زنا کرے گا اس کی سزا کیا ہے، اس کی صورت کو کالک سے بھر دیں گے اور اسے کیا کریں گے، گدھے پہ بٹھا کر کیا ہے گھمائیں گے۔ وہ اپنی طرف سے کیا ہے لکھ کر کیا ہے تورات میں ایڈ کر دیے۔ جب وہ علماء لوگوں کے سامنے یہ پڑھتے ہیں جو بھی زنا کرے گا تو کیا اس کی سزا کیا ہے، اس کے صورت میں کالک لگا کر کیا ہے جہاں پورے گدھے میں بٹھا کر کیا ہے پورے گاؤں پھرائیں گے۔ تو یہ ایسا پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو۔ لوگ کیا سمجھتے تھے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب میں ہے، یہ تورات کی کتاب میں اس طرح لکھا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تورات میں ایسی کوئی بات نہیں، تورات میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ ہی نے کیا تورات نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ تو یہود کے علماء جب تورات پڑھتے تھے، تورات پڑھنے کے بعد کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ جو بات ہے کہ جو زنا کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے، اس کی صورت میں کالک لگائیں گے، ایسا کر کے تورات میں وہ پڑھتے تھے۔ وہ پھر یہ کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ، تو یہود کے علماء کہتے تھے کہ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی جانب سے نہیں، وہ اللہ کی جانب سے۔ اللہ کی جانب سے کیا تھا، جو بھی زنا کرے گا اس سے سزا قتل ہے، لیکن انہوں نے اس کو حذف کر دیا، اس اپنی طرف سے کیا ہے دوسری بات ایڈ کر کے کیا لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، یہ لوگ اللہ پر کیا ہے جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، یہود کے علماء جانتے ہیں، انہوں نے کئی باتیں اپنی طرف سے کیا ہے تورات میں انہوں نے ایڈ کر دیا۔ اسی طرح عیسائیوں کے علماء جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں کیا ہے تورات میں ایڈ کر دیا۔ تو وہی کیا ہے آیت نمبر 78 میں بتایا گیا ہے کہ یلؤون السنتہم بالکتاب، یعنی کہ یہود کے علماء، عیسائیوں کے علماء جب لوگوں کے سامنے تورات پڑھتے، انجیل پڑھتے، تو اپنی طرف سے باتیں لکھ کر کیا ہے تورات انجیل میں ایڈ کرتے۔ جب لوگوں کے سامنے وہ پڑھتے تو لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ باقی تورات میں بات لکھا ہے، یہ بات انجیل میں لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما هو من الکتاب، یہ کیا ہے کتاب میں نہیں ہے، یہ تورات انجیل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ کیا ہے ایڈ کر کے اس طرح لکھا کرتے تھے۔ پھر لوگ خود یہود کے علماء، تو انجیل کی جو عیسائی کی جو علماء ہیں نا، وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کیا ہے تورات انجیل پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو بات اللہ کی جانب سے، اللہ نے فرمایا کہ وما هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، مطلب اپنی طرف سے ایڈ کر کے نئی نئی باتیں کیا ہے تورات انجیل میں ایڈ کرتے تھے۔ پھر کیا ہے لوگوں کو کیا ہے ایسے باتیں کیا ہے بتاتے تھے کہ اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ پھر آیت نمبر 79 میں یہ بات بتائی گئی، جیسا کہ اس سے پہلے معلوم ہے ہم لوگوں کو کہ سورہ آل عمران کی شروع کی 80 پر 3 آیت نجران، جو عیسائیوں کا جو قبیلہ تھا نجران، اس کے بارے میں نازل ہوا۔ عیسائیوں کا جو قبیلہ نجران تھا اس کے بارے میں نازل ہوا۔ تو وہی جو عیسائی جو لوگ تھے نجران، وہ یہ مانتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو، وہ نجران کے جو لوگ یہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو ان کی عبادت کرنے کے لیے کہتے تھے، جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ عیسائیوں کا یہ ماننا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں گے، جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان کر اس کی عبادت کریں گے۔ وہ نجران کے لوگ کیا ہے اس طرح مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ ہم کیا ہے ان کو اللہ مانیں، ہم ان کی عبادت کریں۔ اسی وجہ سے بعض نعوذ باللہ بعض عیسائی کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے آیت نمبر 79 میں یہ فرمایا کہ جو بھی نبی ہے جس کو ہم نے کتاب دی ہے، جس کو ہم نے نبی بنایا ہے، اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں گے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ ناممکن ہے۔ لوگوں ایک جو نبی تھے یونس علیہ السلام، وہ کیسا بول سکتے تھے کہ لوگ میری عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام وہ کیسا بول سکتے تھے کہ وہ میری عبادت کرو؟ تمام انبیاء یہی کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میری عبادت کرو، کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ جبکہ جو نجران کے جو لوگ تھے عیسائی، وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کیا ہے لوگ کیا ہے ان کی عبادت کریں، ان کو اللہ مانیں۔ اللہ نے اس کا رد کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑیے، کوئی نبی نے کیا ہے اس طرح بات نہیں کہی کہ لوگ کیا ہے ان کی عبادت کریں۔ وہی آیت نمبر 79 دیکھیے، ما کان لبشر، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، مطلب کسی نبی کے لیے ناممکن ہے
کسی انسان کے لیے، کون سا انسان ہے؟ ایؤتی اللہ الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، مطلب کتاب رسول بنایا ہے، والحکم، جس کو اللہ نے علم دی ہے، والنبوہ، جس کو اللہ نے نبوت دی ہے۔ مطلب ایسا انسان جس کو اللہ نے کتاب دی ہے، جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے کیا ہے کتاب دیا ہے انجیل، والحکم، اور جن کو اللہ نے علم دیا تھا، والنبوہ، جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، حکم مطلب علم دیا تھا، نبوت دی تھی، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کیسا کہہ سکتے ہیں کونوا عبادا لی، تم کیا ہے میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نجران کے لوگ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی عبادت کے لیے کہا، تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان لبشر، کسی انسان مطلب کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، وہ میری عبادت کریں۔ کوئی نبی نے ایسا نہیں کہا کہ لوگوں سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے کہہ سکتے ہیں جن کو اللہ نے، جبکہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تھی، علم دیا تھا، نبی بنایا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیسا بول سکتے ہیں کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ میری عبادت کرے اللہ کے علاوہ۔ لیکن اس کے علاوہ کیا بولتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ ولیکن کونوا ربانیین، اے لوگو تم ربانیین بن جاؤ، مطلب اللہ والے بن جاؤ۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ ربانیین کا مطلب اللہ کی عبادت کرنے والے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کونوا عبادا لی من دون اللہ، تو میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ۔ ربانیین کا دو معنی ہے، ایک ہے کہ خالص اللہ کی اطاعت کرو، اس کی رب کا بن جاؤ۔ دوسرا ربانیین کا مطلب علماء کو بھی کہا جاتا ہے، ربانیین جو ہے نا علماء کو بھی کہا جاتا ہے، مطلب وہ علماء جو کیا ہے قرآن حدیث کے مطابق لوگوں کو کیا ہے دین کی باتیں بتاتی ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کو دین کی باتیں بتاتی ہیں، ان علماء کو بھی ربانیین کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو محمد بن الحنفیہ کہتی کہ مات الربانیین، مات الربانیین، مطلب آج کیا ہے ربانیین کی موت ہو گئی۔ وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ مطلب علماء کو بھی کیا ہے ربانیین کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہی ربانیین کا ایک مطلب خالص اللہ کی اطاعت کرنا۔ دوسرا جو معنی ہے ولیکن کونوا ربانیین، اے لوگو تم کیا ہے ربانیین بن جاؤ، مطلب خالص اللہ کی دین کی دعوت دینے والے بن جاؤ۔ ہاں، خالص دین کی دعوت آپ کیسا دیں گے اللہ کی؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، جس کا تم نے کتاب سے علم حاصل کیا ہے۔ مطلب اگر آپ قرآن پڑھیں گے، ہاں وہی مطلب ہے، آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ دین کی دعوت دیں گے، گویا کہ آپ کیا ہوں گے؟ ربانیین ہو جائیں گے، آپ کا شمار بھی ربانیین میں سے ہو جائے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ولیکن کونوا ربانیین، اے لوگو تم ربانیین میں سے ہو جائے، مطلب دین کی دعوت دینے والوں میں سے ہو جائے۔ ربانیین کون ہی؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، جو کیا ہے تم میں سے کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ وبما کنتم تدرسون، تدرسون کا مطلب قرآن کے علم کو سمجھتے ہیں، تدرسون کا مطلب سمجھتے ہیں، فقہ کا علم، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں، یہی لوگ کیا ہے ربانیین بن جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عالم یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص پبلک بھی وہ ایک وضو کا ایک مسئلہ یاد کر لیتا ہے، وضو کا ایک مسئلہ سمجھتا ہے، ہاں وضو کا ایک مسئلہ سمجھ کر کے ہے لوگوں کو بتاتا ہے، اس کا شمار بھی ربانیین میں سے ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ، نماز کس طرح پڑھنا وہ سمجھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تعلمون الکتاب، نماز کیسا پڑھنا اس کا علم حاصل کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا ہے، گویا کہ آپ بھی کہیں ربانیین میں سے ہیں۔ ربانیین میں سے مطلب خالص اللہ کی اطاعت کرنا۔ دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں بتانا۔ کون بتائے گا لوگوں کو دین کی باتیں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، جو کیا ہے اللہ کی کتاب سے علم حاصل کرتا ہے، اور بما کنتم تدرسون، جس کا کہ تم کو علم ہوتا ہے۔ تدرسون کا مطلب مذاکرہ کرتا، دین کے علم کا مذاکرہ کرنا، مذاکرہ مطلب صبح شام کیا ہے دین کا علم حاصل کرتے رہنا، وہ لوگوں کو تدرسون کا مطلب وہی ہے، دین کا علم بہت زیادہ حاصل کرنا، پھر لوگوں کو بتانا، ویسے لوگوں کو کیا ہے ربانیین کہا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 79 میں یہ بات بتائی گئی ہے، نجران کے لوگ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کی عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو چھوڑیے کہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا ہے میری عبادت کریں اللہ کے علاوہ۔
بلکہ تمام نبی یہی کہتے تھے کونوا ربانیین، تم اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ۔ تمام انبیاء نے یہی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو جوڑیے، کوئی علماء نے، کوئی عالم نے کہا ہے، کوئی انبیاء نے کہا ہے اس طرح یہ نہیں کہا کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اے لوگو تم میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ، کسی نبی نے کہا ہے اس طرح نہیں کہا۔ بلکہ کیا ہے آیت نمبر 70 میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اسی طرح ملتا جلتا وہی ٹاپک ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ نے یہی فرمایا کہ کوئی نبی آپ کو یہ حکم نہیں دیتے کہ تم کیا ہے فرشتوں کو، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، کوئی نبی آپ کو یہ حکم نہیں دیتا أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، تم کیا ہے فرشتوں کو اور نبی کو اللہ بنا لو۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا تو کیا کرو تم مجھے رب بنا لو۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا تم فرشتوں کو کیا ہے اللہ کے علاوہ رب بنا لو۔ فرشتوں کو کس نے رب بنایا تھا؟ وہ ہے مشرکین جو ہے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں ہیں، مشرکین یہ کہتے تھے ہاں۔ جبکہ کیا ہے کسی انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرو فرشتوں کو کیا ہے اللہ کے بیٹیاں بنا لو، نبی کو تم کیا ہے اللہ کے علاوہ رب بنا لو، کسی انبیاء نے یہ نہیں کہا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، نہ ہی انبیاء تم کو یہ حکم دیتے ہیں أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، یہ کہ تم ملائکہ کو والنبیین اور نبیوں کو اربابا رب بنا لو اللہ کے علاوہ۔ کسی انبیاء نے یہ نہیں کہا، کسی انبیاء نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، نہ ہی کسی انبیاء نے یہ کہا کہ تم فرشتوں کی عبادت کرو، نہ ہی تم نبی کی عبادت کرو، بلکہ تمام انبیاء یہی کہتے تھے کونوا ربانیین، تم اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ۔ ہاں، پھر اللہ نے فرمایا کہ ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، یہ انبیاء جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتی ہیں، یہ دین کی دعوت دینے کے بعد کفر کی کیسی دعوت دے سکتے ہیں؟ یہ انبیاء کہ ایأمرکم بالکفر، کہ یہ انبیاء کفر کی دعوت دے سکتے ہیں بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ کہ تم سب کیا ہے مسلمان ہو، جبکہ کیا تم اسلام کی دعوت دیتے، یہی انبیاء اسلام کی دعوت دینے کے بعد کفر کی دعوت کیسا دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ جو نجران کے لوگ یہ جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو یہ کہا تھا کہ ہم ان کی عبادت کریں، اللہ نے فرمایا کہ ایأمرکم بالکفر، کہ یہ عیسیٰ تم کو کفر کی دعوت دے گا بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ کیا ہے تم کو مسلمان بنانے کے لیے، کفر اسلام دینے کے لیے آ کر تھے، یہ تم کو کفر کی دعوت کیسا دے سکتا ہے؟ وہی کیا ہے یہ جیسا کہ نجران کے جو لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اسی کے خلاف کیا یہ تمام آیتیں کیا ہے نازل ہوئی ہے۔ آج کا درس کیا ہے ہو گیا، دیکھیے آج کا درس